مسلم لیگ نون نے اسی ماہ سے انتخابی مہم کے آغاز کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت اب الیکشن کے موڈ میں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر لیڈر جہانگیر ترین بھی واپس پاکستان آ چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین آئندہ چند روز میں علیم خان کے ساتھ مل کر مزید اہم سیاستدانوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوششوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے آخر کار آئی ایم ایف کو رام بھی کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے فیصلے اکراس دا بارڈر یا پولیٹیکلی ڈیسیجنز وہاں پر ہو رہے ہیں۔ کاظمی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے جس طرح آپ نے بھی کہا مشاورت ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیصلہ لگ رہے ہیں ایسا ہے کہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان مل کے بہت سارے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہی فیصلے اگر پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے اور پتہ یہ چل رہا ہوتا کہ جناب یہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان نے ہمیں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانو، پارلیمان یہ کہہ رہی ہے، پارلیمان وہ کر رہی ہے، تو نگراں وزیر اعظم لگانا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بھی 2-3 گھنٹے یا 2-3 دن ڈیبیٹ کروا لیں پارلیمنٹ کے اندر۔ وہاں پہ تو کوئی اس چیز پہ نہیں ڈسکس کیا ہو رہا ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی امید یہ ہے، اس کا خواب وہ ہے۔ تو جب اس کے تحت فیصلے ہوں گے تو پھر تو لگتا یہی ہے کہ شخصیات کو سامنے رکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس کو سائیڈ پہ کرنا ہے، کس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ جب وہ یہ فیصلے ہوتے ہیں جو شخصیات کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوں، وہ کبھی بھی 22 کروڑ 23 یا 25 کروڑ جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ ان کو سرو نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے والی چیز ہے۔ جب چند لوگوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے تو بھول جائیں کہ ان کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کے لیے کوئی خیر ہوگی۔ یہ چند لوگوں کی اس کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر ہمارے سامنے ہوگا۔ نصر ملک صاحب، کیا ہم کچھ نام بھی گردش کرتے رہے آج، کچھ اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھیوں ہی کے نام ہیں۔ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پھر میڈیا؟ ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا نام بھی آ رہا ہے۔ ملک صاحب ابھی خود آپ سے کنفرم ملک صاحب کا نام میرا نہیں خیال، نہیں ملک صاحب نے میرا نام بتایا، میرا آپ کا نام آپ کا تو آ نہیں سکتا۔ نہیں ملک صاحب کا آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پر ملک صاحب آپ خود بہتر طور پہ بتا دیں۔ نہیں، میں عطر کاظمی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں اور جینوئن جرنلسٹ سمجھتا ہوں۔ اختلافات ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں، اگر ان کا نام بھی آ جائے تو میرے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہوگا۔ مسئلہ پتہ کیا اس وقت درپیش ہے جو جی تو میرے خیال میں جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی سیاسی جماعت فیصلوں کو نہیں مانتی، تو پھر شاید ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں مانتا۔ یعنی صاحب کا اگر دور حکومت لے لیں کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایشو آیا ان کے معاملے خصوصی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا میں نے خود چیک کر لیا ہے، یہ معاملہ کوئی اس میں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ انہوں نے کورٹ کو بھیجنا یا احتساب کو بھیجنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کون سے معاملے خصوصی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا روشنی ڈالیں نا ملک صاحب۔ میرا ندیم بابر صاحب کے شاید وہ ذکر کر رہے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، جب جو ہے وہ ان کے کا ایشو ان کے سامنے آیا تھا تو تب ان کے اوپر بڑی سٹوری بھی ہوئی، بڑے ان کے احساسوں کے حوالے سے بڑا شور بھی، تحقیقات کروانی بھی انہوں نے گوارا جی تو انہوں نے گوارا نہیں کی۔ میں نہیں کہتا کے اوپر جو سٹوری ہوئی، یہ جو خبریں آئی وہ درست ہیں، لیکن قانونی تقاضے تو یہ تھے کہ پرائم منسٹر کہتے میرا کوئی لینا دینا نہیں اس سے، عدالت جانے، احتساب کا نظام جانے، اس ملک کے اندر احتساب کا نظام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پارٹی اس کے دوستوں کا احتساب ہو۔ جس کا ذکر آج صاحب علیم خان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ان کی گاڑی لے کے میں سفر کیا کرتا تھا، یہ سب کیا کرتے تھے نا ان کی گاڑیاں لے کے، ان کے اخراجات جو علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کچن کا خرچہ بھی میں دیتا تھا، یہ آپ اور میں یا عطر کاظمی صاحب تو نہیں لیتے تھے۔ یہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم نے ان کے ممبران پورے کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے، یہ خان صاحب کے لیے کیے جاتے تھے۔ اس لیے یہ جو عجیب و غریب قسم کی منطق اس ملک میں بیان کی جاتی ہے، جو قطعاً یعنی برداشت کرنے کا بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو ووٹ خریدے گئے۔ بھائی جب چودھری سرور پنجاب سے سینیٹر بنے تھے، آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے، لوگوں نے خدمت خلق کے لیے آپ کو ووٹ دے دیے تھے۔
جب آپ نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی تو کیا فی سبیل اللہ آپ کو لوگوں نے آ کے اپنی پارٹی وفاداریاں بدل لی تھی؟ جب پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی وفاداریاں بدل رہے تھے، جہانگیر خان ترین صاحب کی معاونت آپ کو حاصل تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ یہ المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے اپوزیشن میں جا کے اس کا کچھ رویہ اور ہوتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں سیاسی جماعتوں میں یہ خرابیاں ہیں اور کسی ایک میں نہیں ہیں، سب میں ہیں. اور لندن بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے، دبئی بیٹھ کے فیصلہ کرے، پارٹی کے فیصلے ہیں. بھائی اگر پھر تاریخ میں ماضی میں چلے جائے نا، آپ نے 99 میں نواز شریف کو پاکستان سے جس طریقے سے گرفتار کیا، جس طریقے سے اس کا اقتدار ختم کیا، جس طریقے سے اس کے کاروبار کو آپ نے بند کیا، جس طریقے سے اس کے اوپر پابندیاں لگی، جس طریقے سے ملک سے اس کو باہر جانا پڑا، اپنے دونوں بچوں کو باہر لے جا کر کاروبار اس لیے شروع کروانا پڑا کہ آپ نے اس کے تمام راستے بند کر دیے تھے. اس کو معاشی طور پہ آپ کمزور کرنا چاہتے تھے، آپ اس کو معاشی طور پہ زیرو کر کے ملکی سیاست سے نکالنا چاہتے تھے. تو اپنے بچوں کو لے کے باہر چلا گیا، اس نے وہاں جا کے کاروبار شروع کر لیا. اگر آج بھی اگر آپ نے فیصلے میرٹ پہ کیے ہوں، آپ نے صحیح طریقے سے سیاست سے نواز شریف کو نکالا ہو، تو آج سعودی عرب بیٹھ کے یا دبئی بیٹھ کے فیصلے نہ کرے، وہ پاکستان بیٹھ کے فیصلے کرے. یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا ہے اور جنرل صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سو لیٹس ٹیک اٹ اوور دیئر. جنرل صاحب یہ اعتراض بنتا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ملک صاحب کہ ہم یہ کہیں کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں جب آپ کی سرکمسٹانسز ایسی ہیں کہ آپ پش کرے ہیں اپنے لیڈرز کو کہ وہ پاکستان میں نہ رہ سکے یا ان کو سپیس نہ مل سکے یا ان کا نام بھی نہ لیا جا سکے. یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیے ملک صاحب کی رائے بڑی محترم ہے میرے لیے، لیکن ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے. جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کسی چیز کو بھی بحث کرنا شروع کریں گے تو پھر شاید آرگومنٹس ہمارے صحیح نہیں ہوں گے. کم از کم میرا نقطہ نظر یہ ہے. 99 میں نواز شریف صاحب کیوں باہر گیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، سزا ہوئی، جو کچھ بھی ہوا بڑے انفارچونیٹ سرکمسٹانسز تھے جس میں سب کچھ ہوا. لیکن ہوا تو نا کچھ نواز شریف صاحب نے بھی کیا، کچھ آگے سے بھی ہوا. یہ رد عمل تو یہ تو حقائق ہیں یہ ہمارے. اب بھی جب یہ میاں صاحب باہر تشریف لے گئے ہیں تو باقاعدہ عدالتوں سے میں تو یہ بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ بھئی آپ گارنٹی دیں گے کل تک کیا میاں صاحب زندہ رہیں گے؟ خدا نہ خواستہ سوائے اللہ کے اور گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اللہ میاں صاحب کو صحت دے، خرید سے رکھے. اس میں بات یہ کہ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ ہے. اس میں جو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم کیوں اپنی عدالتوں کا حکامات ماننے سے انکاری ہیں. یہاں تک ملک صاحب کی بات صحیح ہے کہ بھئی ہم ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ہی فیصلے چاہتا ہے، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ہی عدالتیں چاہتا ہے، ہر شخص، ہر جو پارٹی ہے، ہر جو سی لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی ججز کے رویے چاہتی ہے. تو یہ تو بدقسمتی سے ہمارا ایک ہے مسئلہ ہی ہے. اب یہ جو جس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے عدالت عظمیٰ کا بڑا باقاعدہ حکم تھا اور آج کی جو حکومت ہے اس نے اس کا حکم ماننے سے جس چیز سے انکار کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کرتا. دیکھیے پاکستان کو اگر آپ نے ترقی کے راہ پہ لے کے جانا ہے تو یہاں بہت ساری چیزیں لازمی ہیں.